السلام علیکم، میرا نام زنیرہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زنیرہ اسلامک ڈیجیٹل۔ ویلکم ٹو مائی رمضان سیریز۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ تہجد کی کیا امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ود دی ویڈیو۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے۔ مطلب تہجد از دی ایکچولی لاسٹ تھرڈ آف نائٹ۔ مطلب تہجد جو ہے وہ کس ٹائم شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ پوری رات کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو جو آخری حصہ ہے وہ تہجد کا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی مغرب جو ہے وہ 7 بجے ہو رہی ہے اور جو فجر ہے وہ 5 بجے ہو رہی ہے، تو 5 اور 7 کے درمیان جتنے بھی گھنٹے ہوں گے، مطلب ٹوٹل 10 گھنٹے ہیں، تو آپ ان 10 گھنٹوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اگر آپ فجر سے 3 گھنٹے پہلے کا اندازہ لگائیں تو رات کے 2 بجے سے آپ کا جو ہے وہ تہجد کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، تو 2 سے 5 بجے تک جو ہے وہ تہجد کا ٹائم رہے گا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے عرش پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگنے والا ہو، کوئی ہے جو بخشش مانگنے والا ہو۔ This is where the time of تہجد is so important۔ اتنا خاص وقت کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے قریب آ جاتا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ جو ہے وہ کبھی چوکتا نہیں ہے۔ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہو، آپ تہجد میں اٹھ کر اس چیز کی دعا مانگے تو آپ کی قبول ہوگی۔ تہجد کے وقت عبادت کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ تہجد کے وقت عبادت کرنے سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان سے پوچھ لیجئے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا۔ کون سا؟ وہ ہے سکون۔ ہم ہر جگہ سکون کی تلاش میں بھٹک رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں سکون ملے، کوئی سکون کی جگہ جہاں ہم آرام سے سکون سے بیٹھ سکیں۔ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، بٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دی اونلی ان دی ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹ فائنڈ پیس۔ کیونکہ تہجد پڑھنے سے آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ نور آتا ہے، آپ کے جسم، آپ کی روح اور آپ کی زندگی میں نور آتا ہے۔ خوبصورتی کسے نہیں پسند، ٹھیک ہے۔ سب کہتے ہیں آج کے دور میں تو ویسے بھی سب کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت ہوں۔ خوبصورتی سب کو پسند ہے۔ تہجد کی عبادت ایکچولی میں آپ کی آخرت میں انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ جب آپ قبر میں ہوں گے، آپ مر چکے ہوں گے یا قیامت کے دن مطلب پریشان ہوں گے، تو پہلے عبادت آپ کے کام آئے گی۔ جو مطلب اس وقت دنیا میں کوئی بھی نعمت، کوئی بھی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی سوائے ان چیزوں کے جو آپ نے اس دنیا میں اللہ کی راہ میں کی ہوں گی۔ اگر تہجد کی عبادت میں آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آپ کی دعائیں اگر قبول ہو جاتی ہیں، تو انسان کو اور کیا چاہیے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں اور تہجد کے ٹائم مانگے تو ہماری اگر وہ معاف ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تو ہمیں اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ ناؤ لیٹ می ٹیل یو، اگر آپ تہجد کے ٹائم اٹھ بھی جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو دعا مانگنی چاہیے، کوئی بھی جو آپ کے دل میں ہو، کہ تہجد میں آپ کو مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تہجد کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں پر ہمارے میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، یا اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ سکیں۔ تو ایٹ لیسٹ آپ کی آنکھ کھل بھی گئی ہے، اگر کھل جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی دعا مانگ لیں۔ دوسرا، اگر آپ اٹھ بھی گئے ہیں تو آپ نے 2 رکعت کر کے نوافل پڑھنے ہیں، تہجد کی نیت کر کے آپ نوافل پڑھنے ہیں۔ 12 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 2 اگر کم سے کم وقت ہے تو آپ 2 پڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر زیادہ وقت ہے، زیادہ جتنے بھی پڑھ سکے پڑھیں، اپنے اللہ سے دعا مانگیں، اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک ایڈوائس ہے کہ آپ قرآن پاک جب
اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی کریں، کیونکہ عربک ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو اگر آپ ود میننگ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، گناہوں کی معافی کی دعا کر سکتے ہیں، اچھی زندگی اور اچھی موت کی دعا مانگیں، اور یہ دعا مانگیں کہ آپ کو موت کے وقت جو ہے وہ کلمہ طیبہ نصیب ہو. قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں اور قیامت کے دن کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے دعا مانگیں. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعا مانگیں. ہم تو اس دنیا کی دعاؤں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ خواہش بھی پوری ہو، یہ خواہش بھی پوری ہو، لیکن ہمیں جو تہجد کے وقت ہے کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کی دعائیں مانگیں. صدقہ کر سکتے ہیں ہم. آج کل ویسے بھی آن لائن کافی پورٹل ہیں جہاں آپ صدقہ کر سکتے ہیں، یا منی ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں. کسی کو آپ پرسنلی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. صدقہ وہ ہے جو کہ صرف آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتہ ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی نہیں. تہجد کی راتوں میں خاص راتیں رمضان کی تہجد کی راتیں ہیں، جن میں رمضان میں آخری 10 راتیں خاص طور پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان راتوں میں جو ہے وہ لیلۃ القدر قدر کی راتیں کہلاتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں اشارہ ہے کہ سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے. یہ ایک ایسی رات ہے جو بڑی رحمتوں اور زیادہ برکتوں والی رات ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں عبادت کرنی چاہیے جو ہزاروں سال مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ راتیں جو ہوتی ہیں جس میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، جو زیادہ عبادت والے ہوتے ہیں ان کو نصیب ہوتی ہے. ویسے تو ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے اگر لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگے جو میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہی ہوں. آپ نے یہ دعا ان قدر کی راتوں میں پڑھنی ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر کی راتوں میں پڑھنی، جیسے 21 ہو گیا، 23 ہو گیا، 25 ہو گیا، 27ویں رات، یہ ہم سب لیلۃ القدر کی راتیں ہیں. کوشش کریں کہ لیلۃ القدر میں یہ زیادہ سے زیادہ دعا پڑھیں جو میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائی. لیلۃ القدر جو ہے وہ دی نائٹ آف پاور بھی اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. تو اس رات کو انسان کی قدر یعنی کہ اس کی قسمت ڈیسائیڈ ہوتی ہے. آنے والے اگلے سالوں میں جو بھی کچھ ہونے والا ہے اس رات جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اس رات میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس سال موت آ جائے گی یا نہیں، یہ لیلۃ القدر میں ہے. کس نے کب مرنا ہے اور کسی نے کب جینا ہے، یہ سب اس رات میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اور اس وقت کو برباد نہ کریں. تہجد ہر رات ہوتی ہے، ہر رات پہلے اللہ پاک عرش پہ آتے ہیں اور اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ کس کو کیا چاہیے اور میں دینے کے لیے تیار ہوں. مجھ سے مانگنے تو آؤ، میں غفور الرحیم ہوں. واقعی اس کی رب کی ذات بہت غفور الرحیم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ وہ اس کی ذات ہمیں عطا کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تہجد پڑھیں، باقی نمازوں کو بھی اپنا مقرر وقت پہ ادا کریں، تاکہ ہمیں آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے. جو بھی ہم اب پڑھیں گے تو وہ ہم انویسٹ کریں گے آخرت کے لیے. دنیاوی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں جن پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.